اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تناله ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافه بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ شکار سے متعلق بعض قوانین۔ اے ایمان والو، تم جو شکار اپنے ہاتھوں اور ہتھیاروں، نیزوں اور تیروں وغیرہ سے کرتے ہو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش چاہتا ہے تاکہ دیکھے کہ کون بن دیکھے اللہ کا خوف رکھتا ہے اور ایمان بالغیب کی بنیاد پر عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی نے زیادتی کی اور حدود سے آگے بڑھا تو اس کو تکلیف دہ سزا دی جائے گی۔ اے ایمان والو، حالت احرام اور حرم میں شکاری جانور مت مارو، اور جو قصداً اس کو قتل کرے گا تو اسے اس کے بدلے میں کوئی مویشی یا چوپایا دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تمہارے درمیان دو عادل کریں گے، اور وہ بطور قربانی کعبہ مقدسہ یعنی سرزمین حرم بھیجا جائے گا، یا کفارہ ادا کرنا ہوگا، مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا، اس کی قیمت کے اعتبار سے مسکینوں کی تعداد کا فیصلہ کیا جائے گا، یا اس کے بدلے میں روزے رکھنے ہوں گے۔ روزوں کے فدیے کی قیمت ملحوظ رکھتے ہوئے روزوں کی تعداد طے ہوگی تاکہ وہ اس اقدام کے وبال کے مزے چکھے۔ اللہ نے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اب جو اس عمل کو پھر کرے گا تو اللہ اسے سزا دے گا۔ اللہ غالب ہے اور سزا دینے والا ہے۔ تمہارے فائدے کے لیے دریائی اور سمندری جانوروں کا شکار اور کھانا حلال کیا گیا ہے، اور تمام مسافروں کے لیے بھی اس کو جائز کیا گیا ہے، لیکن جب تک حالت احرام میں ہو یا حرم میں ہو خشکی کا شکار ممنوع ہے۔ اللہ کے احکام کا لحاظ رکھو جس کی طرف تمہاری حاضری ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ مقدسہ البیت الحرام
محترم گھر اور ماہ محترم اور قربانی کے جانور، اور خاص طور پر وہ جانور جن کی گردنوں میں قربانی کے قلادے پڑے ہوئے ہیں، ان سب کو لوگوں کی زندگی کی اصلاح کے لیے طے فرمایا ہے۔ امت مسلمہ کے لیے عبادت کے مرکز اور عبادت کی اہم علامتوں کی حیثیت سے ان چیزوں کو طے کیا گیا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ ان سب مخلوقات کے بارے میں علم رکھتا ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس کے علم کی وسعت نے پوری دنیا میں نظام توحید کے قیام کے لیے کعبہ مقدسہ کو جو نافع دنیا ہے مرکز کی حیثیت دی ہے، اور اس کے ساتھ متعدد شعائر عبادت جوڑ دیے۔ یہ بھی جان رکھو کہ اللہ مجرموں کو سخت سزا دیتا ہے، اور فرما برداروں کے لیے وہ بہت مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پیغمبر پر ابلاغ کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور اللہ کے علم میں وہ سب کچھ ہے جس کا تم اظہار کرتے ہو یا جسے تم چھپاتے ہو۔ وہ کہہ دیجئے کہ خبیث و طیب یعنی ناپاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی، چاہے کوئی ناپسندیدہ خبیث چیز تمہیں اچھی کیوں نہ لگ رہی ہو۔ غیر ذبیحہ، سور، شراب اور بہت سی کھانے پینے کی چیزیں جو معاشرے میں رواج پذیر تھیں، ان کے خبیث ہونے کی وضاحت کے بعد استعمال کی فہرست سے وہ خارج ہو گئیں۔ اب اچھا لگنا نہ لگنا معیار نہیں ہے، بلکہ شرعی حلت اور حرمت معیار ہے۔ تو اے دانش مندو، اللہ کے احکام کی پابندی کرو تاکہ تم کامیابی سے سرفراز ہو۔ سورۃ المائدہ کی یہ وہ آیات کریمہ ہیں جو آیت نمبر 94 سے شروع ہوتی ہے اور آیت نمبر 9 پر ختم ہوتی ہیں۔ ان آیت کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے اور ان آیت کی تلاوت کی گئی ہے، اور موضوع میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ حرم میں اور جو شخص احرام کی حالت میں اس کے لیے شکار کے سلسلے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور چونکہ تذکرہ حلال و حرام کا ہو رہا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دے دیا ہے ان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما دی گئی ہے کہ تمہیں یہ حق نہیں کہ ان کو حرام کرو، تم اپنی طرف سے کوئی غلو کرو، تشدد کرو اور حلال اور طیب کو حرام ٹھہراؤ، یہ حق تمہیں نہیں دیا گیا ہے۔ اور حرام کو کھانے کے لیے راستے پیدا کرو، ہیلے کرو، بہانے کرو، یہ حق تمہیں نہیں دیا گیا ہے۔ تو جیسے تم حلال کو حرام نہیں کر سکتے ہو، ایسے حرام کو حلال نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صرف عقیدہ اور عبادت ہی اپنے دین میں نہیں بتائی ہے، بلکہ جو دین اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیا ہے اور پوری انسانیت کے لیے جس دین کو جاری کیا ہے، آخری نبی کو برپا کیا، آخری کتاب نازل فرمائی، آخری شریعت نازل فرمائی، اس کو جامع، مکمل اور ہمگیر بنایا گیا۔ زندگی کا کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے، کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس کے متعلق شریعت کوئی بات نہ کہتی ہو، چاہے وہ اس بات میں کہتی ہو یا نفی میں کہتی ہو، چاہے کسی چیز کو وہ مستحب کہتی ہو یا اس کو سنت کہتی ہو یا اس کو واجب کہے یا اس کو فرض کہے یا حرام کہے یا مکروہ تحریمی کہے یا مکروہ کہے یا خلاف اولا کہے یا مباح کہے، جو احکام شریعت کی طرف سے طے کیے گئے ہیں، یہ احکام ایسے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر ان میں سے کسی حکم کا انطباق نہ ہوتا۔ کوئی چیز فرض ہوگی، واجب ہوگی، سنت ہوگی، مستحب ہوگی، مباح ہوگی یا حرام ہوگی، مکروہ ہوگی، خلاف اولا ہوگی اور درست نہیں ہوگی۔ تو اس اعتبار سے شریعت نے دنیا میں جو چیزیں بھی عطا کی گئی ہیں ان سب کے بارے میں موقف واضح کر دیا ہے، کوئی چیز بھی گول مول نہیں چھوڑی گئی ہے، کہیں پر بھی ابہام نہیں رکھا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو کتاب مبین قرار دیا ہے اور اپنی شریعت کی وضاحت ایسی کر دی ہے کہ صبح روشن کی طرح وہ نمایاں اور واضح ہے. تو کہیں پر بھی ابہام نہیں ہے، کہیں پر بھی کوئی بات گنجلک والی نہیں ہے، کہیں پر بھی کسی چیز کو پیچیدہ نہیں بنایا گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کیونکہ جو اس نے قانون عطا کیا ہے اس کا تعلق پوری انسانیت سے ہے، دنیا کی تمام اقوام سے ہے. جو بہت پڑھے لکھے ہیں وہ بھی مخاطب ہیں، اور جو معمولی پڑھے لکھے یا جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی شریعت کے مخاطب ہیں. اس لیے ظاہر ہے کہ اس میں فلسفیانہ باتیں اور پیچیدہ باتیں نہیں رکھی گئی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں شبہ ہوتا ہے. اور پھر یہ فرمایا تھا کہ جہاں شبہ ہو ان سے اپنے کو بچاؤ، ان کو چھوڑ دو، مشتبہ چیزوں کو اختیار نہ کرو. اگر دل میں کھٹک پیدا ہو رہی ہے کہ یہ جائز ہے، ناجائز ہے، صحیح ہے، غلط ہے، تو بہتر یہ ہے کہ چھوڑ دو، ایسی چیز کا استعمال نہ کرو. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دع ما یریبک الی ما لا یریبک. جو چیز تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے اسے چھوڑ دو، اسے اختیار کرو جس کو تم پورے اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ ٹھوک بجا کر اختیار کر سکتے ہو. اس لیے کسی انسان کو شک و شبہ میں مبتلا ہونا اور تردد کے ساتھ کوئی کام کرنا اور مشتبہ چیزوں کا استعمال کرنا اور تعویلیں کرنا اور نفس کو تسلی دینا، یہ کسی مومن کی شان نہیں. جو آدمی نفاق کا مریض ہو جاتا ہے یا حلال و حرام میں تمیز کھو بیٹھتا ہے یا اس کو اللہ کی رضا منظور نہیں ہوتی ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی ہدایات پر عمل نہیں چاہتا ہے، وہ ضرور ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے، ورنہ صاف ستھرا جو عمل ہوتا ہے اسے اختیار کیا جاتا ہے. تو بہرحال بہت سے احکام جن کا تعلق حلال و حرام سے ہے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں آیت نمبر 94 اور آیت نمبر 95 اور آیت نمبر 96، یہ وہ آیات کریمہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے شکار سے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جانوروں کے بارے میں جو ہدایات حلال و حرام کی دے دی گئی ہیں قرآن پاک میں واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے فلاں فلاں جانور حلال قرار دیے ہیں، دوسری طرف فلاں فلاں جانور تمہارے لیے حرام قرار دیے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو حلال قرار دیے ہیں ان کے لیے بھی ذبیحے کا ایک طریقہ متعین کیا ہے. اور اگر حلال جانور بھی ذبح نہ ہو، گھٹ کر مر جائے، چوٹ کھا کر مر جائے، گر کر مر جائے، وضاحت کر دی گئی کہ ایسی شکل میں اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ مردہ ہی کے حکم میں ہے، پھر اس کا کھانا جائز نہیں. تو قرآن پاک میں بھی تعینات کر دیے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی کچھ مزید وضاحتیں کر دی گئی ہیں. اور احل لکم بہیمۃ الانعام میں جن چوپاؤں کا تذکرہ ہے وہ چوپائیں ہیں کہ جو اونٹ اور گائے اور بھیڑ اور بکری وغیرہ کے نام سے یا تو منسوس ہیں یا ان کی طرح ہیں. جو چرنے والے جانور ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، اور جو درندے ہیں ان کی ممانعت فرمائی ہے. اور بعض وہ جانور کے جو درندے تو نہیں ہیں، چرتے ہی ہیں، لیکن ان کے بارے میں بھی وضاحت فرما دی گئی. جیسے گدھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ بھی رجس ہیں، پاک نہیں ہیں، اور ان کا گوشت استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. یہی حکم خچر کا بھی ہے. گھوڑے کے بارے میں یہ اجازت حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ گھوڑے کا گوشت جائز ہے.
بعض حدیثوں میں اس طرح کے اشارے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑے تو صرف استعمال کیے جانے چاہیے شہ سواری کے لیے، اور ان کا استعمال اس کے لیے نہیں ہونا چاہیے جیسے دیگر مذبوح جانور استعمال ہوتے ہیں، لیکن ترجیح اسی کو ہے تمام مسالک میں، ائمہ اربعہ کے مسالک میں، کہ گھوڑوں کا گوشت جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو بہرحال کن جانوروں کا گوشت حلال ہے اور کن کا حلال نہیں ہے اس کو تو بیان کر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جانور جن کا گوشت حلال ہے انہی کا شکار جائز ہے، یا جن کا حرام ہے کسی ایسے مقصد کے لیے جس کا کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ کسی اور طرح کے استعمال سے تعلق ہے، تو ان کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ درندوں میں سے بھی کسی درندے کا شکار کیا جا سکتا ہے، یا وہ جانور جو ممنوع ہیں، یعنی کھانا ان کا ممنوع ہے لیکن ان کا استعمال کسی حیثیت سے دواؤں میں ہو سکتا ہے، ان کی ہڈی کا یا ان کی چربی کا یا کسی چیز کا ایسا استعمال ہو سکتا ہے کہ جو باہری طور پر استعمال کیا جائے، جس کو جسم پر کہیں ملنے کے لیے کوئی چیز ایسی تیار کی جائے، یا مثلا کسی حرام جانور کی چربی کا جو استعمال ہے وہ چراغ کے جلانے کے لیے کیا جائے، یا کشتیوں وغیرہ پر جو چربی لگانے کا رواج تھا اس طرح کے کسی کام کے لیے استعمال کیا جائے، تو اس کے لیے ان کا جواز ہے۔ ممانعت جو فرمائی گئی، جس چیز کی ممانعت فرمائی گئی تو ساتھ ساتھ یہ بات بھی طے ہے کہ وہ کس لیے اس کی ممانعت کی گئی۔ تو مسئلے کی وضاحت ذہن میں رکھتے ہوئے اب یہاں جو بات فرمائی جا رہی ہے کہ جن جانوروں کا کھانا جائز ہے ان کا شکار جائز ہے، لہذا بہت سے جانور ایسے ہوتے ہیں جو پالتو بھی ہوتے ہیں اور انہی کی جنس کے جانور ہوتے ہیں جو پالتو نہیں ہوتے ہیں۔ مثلا گائے پالتو ہے، نیل گائے پالتو نہیں ہوتی ہے، وہ ایک جنگلی جانور ہے، اس کا شکار ہوتا ہے، لیکن جو حکم اس گائے کا ہے جو پالی جاتی ہے وہی حکم نیل گائے کا ہے۔ گویا شریعت نے دونوں کے حکم میں حلال ہونے کے نقطہ نظر سے کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ تو اسی طرح بہت سے ایسے جانور ہیں جو پالے جاتے ہیں اور انہی کی جنس کے وہ جانور جو نہیں پالے جاتے، یعنی وہ جنگلی ہوتے ہیں، جنگلی بکرے ہوتے ہیں، جنگلی بھیڑیں ہوتی ہیں، لہذا ان کا شکار کیا جاتا ہے۔ اور یہ شکار کا سلسلہ انسانی زندگی کے ساتھ شروع سے چلا آ رہا ہے اور ہر دور میں اور ہر جگہ شکار ہوتا رہا۔ بعد میں بہت سے ملکوں نے جو پالیسیاں اختیار کی کہ شکار کی ممانعت کر دی، تو یہ بہرحال کسی ملک کے قانون کا مسئلہ ہے۔ اللہ کا قانون اپنی جگہ پر ہے اور کسی ملک کا قانون اپنی جگہ پر ہے، اور جب کسی ملک میں کوئی رہ رہا ہو تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے قانون کا بھی لحاظ رکھے، کیونکہ اس کی قانون شکنی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کسی ملک میں رہائش کے لیے جو اصول ہیں، قواعد ہیں اور جو پیکٹ ہوا ہے اس پیکٹ کو توڑنے کے مرادف ہوگا، اس لیے وہ درست نہیں ہوگا۔ مثلا ہندوستان میں گائے کے ذبیحہ پر جہاں جہاں بھی پابندی ہے اس پابندی کا لحاظ کرنا ہے، اور وہاں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ امر شریعت کے خلاف ہے، بلکہ یہ کہ شریعت نے فرض تو کیا نہیں ہے کہ لازماً گائے کا گوشت کھایا جائے۔ جب شریعت نے فرض نہیں کیا ہے، اجازت دی ہے، اور کسی بھی بنیاد پر یہ معاہدہ ہوا مسلمانوں کا یہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ، یہاں کا جو دستور و قانون ہے اس کے ذریعے سے یہ معاہدہ طے پر پایا، تمام صوبوں میں نہ صحیح لیکن جہاں بھی یہ طے پایا کہ گائے کو ذبح نہ کیا جائے، تو اب اس معاہدے کی پابندی کرنی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، چونکہ نہ صرف یہ کہ معاہدہ توڑنا صحیح نہیں ہے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ معاہدہ توڑنے کے بڑے خطرناک نقصانات ہوتے ہیں، اور یہ نقصانات اس فائدے سے بدرجہ زائد خطرناک ہیں جو آدمی پیٹ بھرنے کا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو بہت سے لوگ اس طرح کی چیزوں میں غلط قدم اٹھاتے ہیں کہ جن مسائل میں انہوں نے ایک معاہدہ کر رکھا ہے اور وہ دستوری معاہدہ ہے، اس معاہدے کو وہ کسی بھی مفاد کے لیے یا کسی بات کو سامنے لا کر توڑ دیتے ہیں جو غلط ہوتا ہے۔ تو بہرحال
یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ اس سیاق و سباق میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام دیے گئے عمرے کے اور حج کے سفر کے اور احرام کی حالت کے، یعنی جب انسان نیت کر لیتا ہے عمرے کی یا حج کی اور جسم پر 2 چادریں ڈال لیتا ہے، مثلا لنگی پہن لیتا ہے، ایک چادر اور اوپر سے ڈال لیتا ہے، تو احرام میں وہ داخل ہو جاتا ہے، سلے ہوئے کپڑے اور معمول کے کپڑے اتار چکا ہوتا ہے۔ تو اب نیت احرام اور لباس احرام کے بعد وہ کچھ نئے احکام کا مخاطب ہو جاتا ہے، اس پر اب کچھ نئی ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں۔ اب وہ بال بھی نہیں کاٹ سکتا اور ناخن بھی نہیں کاٹ سکتا اور عطر بھی نہیں لگا سکتا وغیرہ وغیرہ۔ یہ احکامات اس کو ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے دیے جاتے ہیں، جیسے جو چیزیں حلال ہوتی ہیں روزے کے ایام میں وہی چیزیں فجر کے وقت سے لے کر مغرب کے وقت تک حرام ہو جاتی ہیں۔ کھانا حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں ممنوع، پانی حلال ہے روزے کی حالت میں ممنوع، زن و شوق کے تعلقات حلال ہیں روزے کی حالت میں ممنوع، تو حلال حرام ہو گیا، یعنی ایک خاص وقت کے لیے اس پر پابندی لگا دی گئی ہے، پھر وہ وقت گزرے گا پابندی ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی صورتحال حالت احرام کی ہے، پھر سرزمین حرم کی ہے، یعنی جس احرام کے نتیجے میں ایک انسان حرم کی طرف جا رہا ہے، اور حرم کا قلب و جگر، حرم کا جو مرکز ہے وہ کعبہ مقدسہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر ایک خاص الخاص مقام عطا فرمایا ہے، اور جس کا بیت المعمور سے تعلق ہے، یعنی اللہ کے ہاں جو فرشتوں کا کعبہ ہے اور زمین پر جو انسانوں کا کعبہ ہے، ان کے درمیان ایک خاص رابطہ ہے جو اصلاً اللہ ہی کے علم میں ہے، جن کا تذکرہ بہرحال قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے۔ تو اب کعبے کا ایک مقام ہے، کعبے کی ایک مرکزیت ہے، کعبے کی ایک مرجعیت ہے، پھر کعبے کے ارد گرد مسجد حرام ہے، یہ محترم مسجد ہے، پھر وہ محترم مسجد کے ارد گرد ایک زمین ہے، ایک علاقہ ہے جس کو حرم کی حیثیت دی گئی ہے، اور حرم کی حیثیت کا مطلب یہ ہوا ہے کہ وہاں پر شکار نہیں ہو سکتا ہے، وہاں کوئی پودا اکھاڑا نہیں جا سکتا ہے، بہت سی پابندیاں ہیں جو حرم میں، یعنی حرم کے معنی یہ ہوا کہ ممنوع علاقہ، جب وہ ممنوع علاقہ قرار دے دیا گیا ہے تو اب اس میں کیا کیا چیزیں ممنوع ہیں یہ جاننا ہے، ماننا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ تو جس طرح سے حرم کی سرزمین پر کچھ ممنوعات ہیں، اسی طرح احرام کی حالت کے کچھ ممنوعات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ بات قرآن پاک میں فرما ہی دی گئی ہے کہ اللہ نے جو انسانوں کو زندگی عطا کی ہے، یہ فی الحقیقت اس دنیا کی کشمکش اور کشاکش کے امتحان کی زندگی ہے۔ فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت بھی پیدا کی اور زندگی بھی پیدا کی، اور یہ در حقیقت آزمائش کے لیے، یعنی زندگی جو دی گئی ہے وہ آزمائش کے لیے۔ تو اسی لیے یہاں جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ شکار کے سلسلے میں تمہاری آزمائش فرما رہا ہے، تم شکار ہاتھ سے کرو، تم شکار تیر سے کرو یا نیزے سے کرو، اور آج کے دور میں بندوق سے کرو یا اور کسی ہتھیار سے کرو، بہرحال شکار کے بارے میں جو اللہ کی طرف سے احکامات دیے جا رہے ہیں، ان احکام پر تم عمل کرو گے نہیں کرو گے، لوگوں کے سامنے کیا کرو گے اور تنہائی میں کیا کرو گے، جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا وہاں کیا ہوگا۔ فرمایا کہ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ کون ہے جو غیب میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، یعنی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اسے یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس یقین کی بنیاد پر وہ غلط قدم نہیں اٹھائے گا۔ اب جو انسان خلوت میں برائی کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ مومن نہیں ہے، وہ بے ایمان ہے، اس لیے کہ وہ خلوت کو خلوت سمجھ رہا ہے، اس معنی میں کہ بس وہی ہے اور کوئی نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی وضاحت کر دی ہے کہ خلوت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جہاں آدمی اکیلا ہے وہاں دوسرا اللہ ہے، یہاں دو ہیں وہاں تیسرا اللہ ہے، یعنی اللہ کا علم ہے، اللہ کی نگاہ دیکھ رہی ہے، اللہ سے اللہ واقف ہے، اس لیے کوئی جگہ بھی ایسی خلوت کی نہیں ہے جہاں اللہ نہ ہو۔ اس لیے
ہم وقت انسان جلوت میں ہو یا اس خلوت میں ہو، نام نہاد خلوت جس کو لوگ خلوت سمجھتے ہیں، وہاں بھی اس کو یہ سمجھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ میں حالت جلوت میں ہوں اور اللہ کی تجلیاں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو احرام کی حالت میں شکار مت کرنا، اور جو جان بوجھ کر ایسا کر دے گا تو جس جانور کا شکار کرے گا اس جانور کی قیمت، اس کی جو حیثیت ہے، بازاری حیثیت ہے، اس کی جو قیمت دو عادل سمجھدار واقف کار انسان متعین کریں گے تو تم کو اس کے کفارے میں وہ جانور قربان کرنا پڑے گا، یعنی اس کو بطور کفارہ پھر صدقہ کرنا پڑے گا۔ جو بھی آدمی ایسا غلطی سے اگر ہو جاتا ہے تو اس کو تو اللہ نے معاف کیا، شکار نہیں کر رہا تھا لیکن غلطی سے مثلا کچھ ایسا عمل ہو گیا، بندوق تھی اور گولی چل گئی اور کسی جانور کو لگ گئی، اس کا ارادہ شکار کا نہیں تھا، یا نیزہ لیے جا رہا تھا اور کسی جانور کو لگ گیا جس کی وجہ سے اس کو زخم آ گیا، اور زخم آنے کے بعد پھر وہ سنبھل نہیں سکا، تو معلوم ہے کہ کون سی چیز قصدن ہوتی ہے، ارادتاً ہوتی ہے، اور کون سی بات بھول چوک سے ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر جان بوجھ کر حکم کو جانتے ہوئے کوئی شخص عمدن ایسا عمل کرے گا تو اس کو پھر کفارہ دینا ہوگا، اور کفارے میں دو ذمہ دار قسم کے اشخاص جو عادل ہوں، جو انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کریں، اور پھر وہ یہ دیکھیں کہ کون سا جانور اس کے مقابل میں قربان کیا جانا چاہیے، اور اس کو پھر حرم میں قربان کیا جائے گا، وہاں پر وہ بطور صدقہ غربا کو، مسکینوں کو کھلا دیا جائے گا، یا مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ اگر قربانی میں جانور نہیں دیا جاتا تو مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ اب اس میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ اگر جس جانور کو شکار کیا وہ ایک بکرے کی مانند ہے، یعنی یہ طے ہوتا ہے کہ ایک بکرے کی قیمت واجب ہوگی تو بکرا قربان کیا جائے، اور اگر بکرا قربان نہیں کیا جا رہا ہے تو مان لیا جائے کہ وہ بکرا 10,000 کا ہوگا یا 8,000 کا ہوگا، لہذا 8,000 روپے کا کھانا غریبوں کو کھلایا جائے۔ اور یا اگر یہ بھی ممکن نہیں ہو سکا ہے تو اب یہ دیکھا جائے کہ جتنی یہ رقم ہے اتنی رقم روزوں کے کفارے کے اعتبار سے اگر طے کی جائے تو کتنے روزوں کا کفارہ ہوگا، لہذا جو رقم بنتی ہے اس رقم کو روزوں کے کفارے کے اوپر ڈسٹریبیوٹ کر کے دیکھا جائے گا۔ اور فرض کیجئے کہ 20 روزوں کی رقم بنتی ہے کہ اگر 20 روزے کسی کی چھٹے اور وہ ان کا کفارہ ادا کرے، یا 25 چھٹے یا کم یا بیش، تو وہ اتنے روزے رکھے گا، پھر اس کی ذمہ داری ہوگی کہ کفارے میں وہ جانور قربان نہیں کر رہا ہے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا رہا ہے، تو اب اس کو روزے رکھنے ہیں۔ تو روزے جو رکھنے ہیں وہ اس اعتبار سے کہ ان کے کفارے کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت اگر مماثل ہے اس جانور کے جس جانور کو شکار کر دیا گیا ہے تو اس قیمت کا اندازہ لگا کر روزوں کی تعداد متعین کی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات فرما دی کہ ماضی میں جب تک تمہیں حکم نہیں معلوم تھا جو غلطی ہو گئی اس کو اللہ نے معاف کیا، جیسے جب تک شراب کی قطعی حرمت کا اعلان نہیں کیا گیا تھا تو اس وقت تک جن لوگوں کے پیٹ میں شراب تھی اور وہ جنگ بدر میں یا جنگ احد میں شہید ہو گئے یا اس کے بعد ان کا انتقال ہوا، اللہ نے صاف فرما دیا گزشتہ آیات میں کہ ان کا محاسبہ نہیں ہوگا، مؤاخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت تک جب اللہ کا حکم ہی نہیں آیا تھا، شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، تو جن لوگوں نے شراب اس وقت پی تھی ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ فرمایا گیا تھا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا۔ جن لوگوں نے زندگی میں تقوی اختیار کر رکھا تھا اور مومن تھے وہ، اور کیونکہ شراب ممنوع نہیں تھی اور ان کے یہاں شراب کا استعمال چلا آ رہا تھا اس لیے انہوں نے شراب پی تھی اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا، تو ان پر مؤاخذہ نہیں ہوگا، ان کی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے ممنوع عمل نہیں کیا تھا۔ اس وقت تک شراب کی ممانعت کی صراحت نہیں فرمائی گئی تھی۔ ایسے ہی یہاں یہ بات فرما دی گئی عفا اللہ عما سلف، جو ہو گیا ماضی میں اس حکم کے آنے سے پہلے
اس پر پکڑنی ہوگی، اس کا بھی حساب نہیں ہوگا کہ کس نے احرام کی حالت میں شکار کیا تھا، کس نے حرم میں شکار کیا تھا۔ اب سب کا حساب چیک کیا جائے اور اس کے بعد ان سب سے کفارے طلب کیے جائے، یہ نہیں کیا گیا۔ یہاں تک کہ سود کے بارے میں جب اللہ کی طرف سے قطعی حکم آیا تو اس میں بھی یہ فرما دیا گیا کہ اس سے پہلے ماضی میں جو سود لیا جاتا رہا، دیا جاتا رہا، اللہ نے اس کو معاف کیا۔ یعنی اب مطالبہ اس کے بارے میں نہیں ہوگا جب سے کسی چیز کی ممانعت کی صراحت آ جائے، بات اس وقت سے شروع ہوگی۔ جو لوگ ہیر پھیر کرتے ہیں اور ماضی کے قصے چھیڑنا چاہتے ہیں، ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں، جو مسئلہ جس وقت کا ہے اس وقت اس مسئلے کو سمجھنا ہے، جس وقت جس مسئلے کی جو نوعیت ہے، اس سے پہلے وہ نوعیت نہیں تھی تو اس کا وہ حکم نہیں تھا، اور جس وقت اس کی ایک خاص نوعیت طے پا گئی اس وقت سے پھر اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا، اس پر عمل ہوگا، اس کا انطباق ہوگا، اور اس کے مطابق ہی پھر کفارہ اگر طے ہوگا تو کفارہ ہوگا، سزا طے ہوگی تو سزا ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکار کے بارے میں جب یہ حکم دیا گیا ان لوگوں کو کہ جو احرام کی حالت میں ہو یا حرم کی سرزمین میں ہو، تو ایک بات واضح کر دی گئی، ایک سہولت واضح کر دی گئی کہ اس سے سمندر اور دریا کے شکار مستثنی ہیں۔ یعنی اگر سمندری مچھلی یا دیگر کسی جانور کا کوئی شکار کرتا ہے یا دریا میں شکار کرتا ہے تو وہ چاہے احرام کی حالت میں کیوں نہ ہو، وہ اس کے لیے حکم ممانعت کا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صراحت کر دی گئی احل لکم صید البحر وطعامہ، تمہارے لیے سمندری اور دریائی جانوروں کے شکار کو اور ان کے کھانے کو حلال قرار دے دیا گیا ہے۔ تو یہ جو فرق کیا گیا ہے خاص طور پر وہاں، کیونکہ دور دراز سے جو لوگ سمندر کے راستے سے آتے تھے، اب ان کی ضرورت ہوتی تھی اور مچھلیوں کا شکار بھی کیا جاتا تھا، اور جن کے ہاں دوسرے جانور بھی جائز تھے وہ ان کا بھی شکار کرتے تھے، لہذا یہ سہولت عطا کر دی گئی کہ خشکی پر شکار کی ممانعت کی جا رہی ہے، لیکن دریائی اور سمندری جانوروں کی شکار کی اجازت اس حالت میں بھی دی جا رہی ہے جو احرام کی حالت ہے۔ اب جہاں تک حرم کا تعلق ہے اس میں تو شکار ہو ہی نہیں سکتا، سمندری اور دریائی، مکہ مکرمہ سمندر سے بہت دور 70-75 کلومیٹر کی دوری پر ہے، جدہ ساحلی علاقہ ہے لیکن مکہ مکرمہ بہت اندر ہے، اور وہاں پر نہ کوئی دریا ہے اور نہ سمندر کا کنارہ ہے، اس لیے حرم میں تو بہرحال دریائی اور سمندری شکار ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ لوگ جو یمن سے آ رہے ہیں یا سیریا سے آ رہے ہیں اور ساحلی راستے سے آ رہے ہیں ان کے لیے یہ فائدہ ہے کہ وہ دریائی اور سمندری شکار کرتے ہوئے آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بہت بڑی بات فرمائی ہے وہ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ کی طرف متوجہ کر رہی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو، کعبہ مقدسہ کو انسانوں کی ایمانی اور ملی اور اسلامی زندگی کے لیے مرکز بنایا ہے۔ کعبہ رہے گا تو امت رہے گی، اور جس دن خدا نخواستہ کعبہ ختم ہو جائے گا، جیسے حدیثوں میں فرمایا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک کالا حبشی کعبے کی ایک ایک اینٹ توڑے گا، یہ قیامت کی خطرناک علامات میں سے ایک علامت ہوگی، اور گویا اس بات کا اعلان ہوگا کہ دنیا کا چل چلاؤ ہے۔ جب قرآن اٹھا لیا جائے گا اور جب بڑے بڑے حادثات پیش آ جائیں گے تو یہ واقعہ بھی ہونا ہے۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے کعبے پر حملے کیے وہ بدماش بنی امیہ کے مجرم اور قاتل خطرناک قسم کے لوگ تھے، جن میں ایک تو یزید کا نام ہے جس کے زمانے میں کعبے پر حملہ کیا گیا، اس کی فوج نے کعبے کو نشانہ بنایا اور کعبے پر میں آگ لگی، اور اس کے بعد بنی امیہ کا وہ بدماش و مجرم و ملعون حکمراں ہے جس کا نام
حجاج ابن یوسف ثقفی ہے، جس کو خود حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے، جو بنی امیہ ہی کے خاندان کے ہیں لیکن اللہ نے ان کو توفیق دی اور وہ خلیفہ راشد بنے، انہوں نے کہا کہ یہ فرعون ہے، یہ ہمارا فرعون ہے، اور جب ساری قومیں اپنے اپنے فرعون کو لے کے آئیں گی تو ہمارا یہ فرعون سب پر بھاری ہوگا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے یہ انصاف کی بات ہے کہ ان کے رشتے میں ہے، لیکن رشتہ نہیں دیکھا جاتا، حق، جب مسئلہ حق کا ہوتا ہے تو حق کو دیکھا جاتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بنی امیہ کے تمام حکمراں ظالم تھے سوائے عمر ابن عبدالعزیز کے۔ عمر ابن عبدالعزیز ہیں جنہوں نے سب سے برات کی، جنہوں نے سب کا لوٹا ہوا مال بیت المال میں واپس کیا، جنہوں نے سب کی رسموں کا خاتمہ کیا، جنہوں نے نظام کی اصلاح کی کوشش کی، لیکن 2-2.5 سال بھی ان کو بنی امیہ کے ملعونوں نے ٹھہرنے ہی نہیں دیا، ان کو زہر دے کے مار دیا۔ تو ایک پیدا ہوا تھا جو شاید اللہ کی بارگاہ میں کچھ درخواست کرتا تو اسے بھی جینے نہیں دیا ان بدماشوں، خبیثوں اور مجرموں نے، جنہوں نے پوری تاریخ کو اپنے گناہوں سے رنگین کر دیا۔ ان کی فتوحات کے تذکرے ہوتے ہیں تو فتوحات کا تذکرہ کیجئے تو سکندر کا بھی تذکرہ کیجئے اور اشوک کا بھی تذکرہ کیجئے، سب نے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی۔ فتوحات یہ دنیا داری کے لیے تھیں، ان فتوحات کا تعلق اللہ کی رضا سے نہیں تھا اور نبی کے مشن سے نہیں تھا۔ نبی نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ ان کی حکومت ظالمانہ ہوگی، جابرانہ ہوگی، سرکشی پر مبنی ہوگی، اس لیے نبی نے تو اپنی برات ظاہر کر دی تھی۔ تو جو فتوحات ہوئیں اللہ نے ان سے جس کو فائدہ پہنچانا تھا پہنچا دیا، لیکن ان کے جرائم اپنی جگہ پر نوٹ ہیں۔ ان فتوحات کی وجہ سے ان کے جرائم کی مغفرت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ فتوحات انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے کی تھی اور دولت کے لیے کی تھی، لوٹا تھا، پورے عالم اسلامی کو لوٹا تھا انہوں نے، اور پہلے دن سے لوٹ مار کا یہ سلسلہ ان کی طرف سے چلتا رہا۔ اس لیے کعبے کو جو مقام دیا گیا ہے خوب یاد رکھا جائے، وہ اس لیے نہیں دیا گیا ہے کہ دنیا بھر سے سیاح آئیں، دنیا بھر سے یاتری آئیں، دنیا بھر سے لوگ جو حاجی اور عمرہ کرنے والے کہلاتے ہیں آئیں اور ان سے پیسہ وصول کیا جائے، ٹیکس وصول کیا جائے، جو چیزیں سستی بکتی ہیں سال بھر ان چیزوں کو 10 گنا بڑھا دیا جائے، کیونکہ حاجی آئے ہیں، یہ موقع ہے ان کے استغلال کا، استحصال کا، لوٹ کا، مار کا، اس لیے اس موقع پر چیزوں کے دام کئی گنا بڑھا دیے جائیں۔ وہ تو اللہ میاں نے ایک امتحان لیا ہے کہ کورونا کی وجہ سے حج بند، عمرہ بند، سارے سلسلے ابھی بند پڑے ہیں، جس کی وجہ سے سعودیہ کی معاشیات کی بدھیا بیٹھی چلی جا رہی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے جو دولت کماتے تھے اس دولت پر روک لگی ہوئی ہے، اور بھی معاشیات کو ہر طرح سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو کعبے کی حیثیت کیا ہے اسے سمجھنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مکہ مکرمہ فتح کیا اور کعبے کی عظمت کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس کا وہ منتظر تھا، صدیوں سے جس کا منتظر تھا۔ اندر سے بت نکال کے پھینک دیے گئے، باہر کے تمام بتوں کو نکال کے پھینک دیا گیا، اللہ کی تکبیر کے نعرے بلند ہوئے اور اسلام کی سربلندی کا فیصلہ ہوا، اور نبی پاک علیہ السلام کی فیصلہ کن اور انقلابی اور عظیم الشان اور تاریخ ساز تقریریں ہوئیں، جن تقریروں میں آپ نے حقوق انسانی کا اعلان فرمایا، جن میں آپ نے ملت کی شناخت کا اعلان فرمایا۔ اور پھر سن 10 ہجری میں تو جب آپ نے حج کیا ہے اور اس حج میں بیانات فرمائے ہیں اور تقریریں کی ہیں تو پوری دنیا کو آپ نے انسانیت کا سبق پڑھایا، آزادی کا سبق پڑھایا، آپ نے اس ملت کے تشخص کے تعینات فرمائے۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری جو حقیقتیں تھیں اور پوری امت سے کہا کہ دنیا کے ہر انسان تک میری باتیں پہنچا دو، اور امت سے یہ بھی کہہ دیا تھا، ہدایت دی تھی کہ دیکھو پورا جزیرۃ العرب اس مکے کی نسبت سے، پورا جزیرۃ العرب اس حرم کی نسبت سے پورا جزیرۃ العرب یعنی یمن اور حضرموت اور عمان کے بارڈر سے لے کر سیریا اور عراق کے جنوبی حدود تک یہ سب کا سب جزیرۃ العرب ہے۔ اس میں 2 دین نہیں رہنے
رہیں گے، اس میں یہودی اور عیسائی نہیں رہیں گے، اس میں مشرک نہیں رہیں گے، ان کو نکال دینا جو بسے تھے پہلے، وہ ان کو بھی کہہ دینا کہ دنیا میں کہیں اور جا کر بس جاؤ۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو جزیرۃ العرب میں جنہوں نے ادھر 40-50 سالوں میں صہیونیوں کو آباد کیا، صلیبیوں کو آباد کیا، پھر سے دوبارہ مشرکوں کو آباد کرنے کی مہم چلائی، لاکھوں کی تعداد میں ان کو پھیلا دیا اور ہر طرف یہودیوں کے اڈے بنا دیے، ان سے دوستیاں رچائیں، ان کے ساتھ تعلقات قائم کیے، ان لوگوں کے حرام کار ہونے، ظالم ہونے، قاتل ہونے، مجرم ہونے اور قرآن پاک کے یہ بیان، اس بیان کے خلاف عمل کرنے کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، پوری انسانیت کے قیام کے لیے، اصلاح کے لیے، فلاح کے لیے، بہبود کے لیے، ترقی کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے اور ملت کی شناخت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کعبہ بنایا ہے۔ اب کعبے کے ارد گرد ظلم ہو رہا ہے، کعبے کے ارد گرد یہودی کمپنیوں کے ہوٹل، مشرکانہ کمپنیوں کے ہوٹل بنائے جا رہے ہیں، مسجدیں توڑی گئیں، ڈھائی گئیں اور ہوٹل بنائے گئے، کعبے کے ارد گرد لوٹ مار کا ایک دھندا چل رہا ہے، جو ہوٹل بنائے گئے ہیں سب جگہ ڈش اینٹینا لگے ہوئے اور سب جگہ کام کر رہے ہیں، وہاں کے ٹی وی سینٹرز اور ان سیٹلائٹ سسٹم اور امریکن فلمیں دکھائی جا رہی ہیں اور یہودی فلمیں دکھائی جا رہی ہیں اور ہر عیاشی اور ہر بدماشی ہو رہی ہے۔ جو طواف کر کے حاجی آ رہا ہے اپنے ہوٹل کے کمرے میں، جس سے روزانہ کے 50,000 لیے جا رہے ہیں، 20-30 ہزار لیے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد ایک فلم دیکھ کر اس کا سارا عمرہ اور سارا حج اور سارا طواف چلا جاتا ہے چولہے بھاڑ میں۔ یہ سب انتظامات کیے گئے تاکہ حج باقی نہ رہے، طواف باقی نہ رہے، سعی باقی نہ رہے۔ اس وقت سب جانوروں کی طرح چکر ماریں، ہو ہا کریں، اور جب کمرے میں آئیں تو پھر عیاشی کا مناظر دیکھیں، اباحیت دیکھیں، فحاشی دیکھیں، مجرمانہ فلمیں دیکھیں، اور پھر امریکہ اور اسرائیل کی بالادستی کے تحت وہ اپنے صبح و مساء گزاریں۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد کہاں کا حج، کہاں کا دین، کہاں کی عبادت، کہاں کا اثر باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو حرمت کا ایک مقام دیا تھا اور ان کو ایک مرکزیت عطا فرمائی تھی۔ اس مرکزیت کو جنہوں نے پامال کر کے رکھ دیا اور جنہوں نے حج کو دوبارہ جاہلیت کی رسم بنا دیا کہ آؤ چیخو چلاؤ، لبیک لبیک کے نعرے لگاؤ اور اس کے بعد گھر رخصت ہو جاؤ، یہاں سے تمہارے ملکوں کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے، یہاں سے حکومتوں کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے، یہاں سے ملت کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے، یہاں سے کوئی اصلاحی مشن نہیں دیا جانے والا ہے۔ یہاں جس ملا کو کھڑا کیا جائے گا یا تو اندھا ہوگا اور یا دل کا اندھا ہوگا، اور وہ باتیں کرے گا ادھر ادھر کی بہلانے پھسلانے کی کہ بھائی عبادت کرو، نیک بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، باقی ہم لوگوں کو مت دیکھو، ہماری عیاشیوں، بدماشیوں اور مظالم کو مت دیکھو، ہمارے جیلوں کو مت دیکھو جہاں ہم نے علماء کو سڑا رکھا ہے، ہمارے جیلوں کو مت دیکھو جہاں ہم نے بہت سے مسلم نوجوانوں کو باندھ رکھا ہے، تڑپا رکھا ہے، ان کا ٹارچر کرتے ہیں، اور ہمارے نیوم شہر کو مت دیکھو جہاں ہم نے پورے طور پر عریانی اور بے حجابی کی اجازت دی ہے اور وہاں کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ شریعت منسوخ، وہاں شریعت نہیں چلے گی، اور شریعت بھی صرف حرم کے اندر دکھائی دے گی، اس کے باہر وہ بھی نہیں چلے گی، وہ ریاض میں نہیں چلے گی، وہ دیگر علاقوں میں نہیں چلے گی، وہاں صہیونیت چلے گی، وہاں صلیبیت چلے گی، وہاں بدماشی چلے گی۔ تو ہر سبق میں مشکل یہ ہے کوئی نہ کوئی آیت ایسی آ جاتی ہے جو آگ لگا دیتی ہے، اور جو آگ اس صورتحال پر تبصرے پر مجبور کرتی ہے کہ اللہ نے کیا بنایا تھا کعبے کو، کیا کر دیا ان ظالموں نے، امت کو توڑنے، اس کو پھاڑنے، اس کے بارے میں فتوی بازی کرنے، اور اس کے بعد جو اچھے اور نیک لوگ اصلاح کا مطالبہ کرنے والے ہیں ان کو جیلوں میں ٹھوسنے، یہ سب کام مکے میں کیے جا رہے ہیں، مدینے میں کیے جا رہے ہیں، دیگر شہروں میں کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ عمل جو ان کی طرف سے ہو رہا ہے جو دوبارہ اپنی جاہلیت کو لے کر اس سرزمین پر مسلط ہو گئے۔
اللہ کے یہاں تو اتنا زبردست سبق احترام کا پڑھایا گیا کہ جو ماہ محترم ہے اس کا بھی احترام کیا جائے، جو قربانی کا جانور ہے اس کا بھی احترام کیا جائے، قربانی کے جانور پر جو پٹا پڑا ہے، قلادہ پڑا، اس کا بھی احترام کیا جائے۔ جس اللہ کی طرف سے سرزمین حرم کے لیے احترام کے یہ اسباق پڑھائے جا رہے ہیں، اسی سرزمین پر علماء کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، بے گناہوں کو ٹھوسا جا رہا ہے، لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہاں تک کہ اپنے ہی خاندان کے جناب محمد بن نائف صاحب، سارے سلفی ان کی پوجا کرتے تھے، سارے سلفی ان کو پیر مغاں مانتے تھے، سارے سلفی یہ کہتے تھے کتاب و سنت پر محمد بن نائف کا عمل، اور پھر انہوں نے ایک زبردست تنظیم قائم کر رکھی ہے، مدینہ منورہ میں اس کا زبردست اجلاس کیا، ہندوستان سے مولانا ارشد صاحب بھی تشریف لے گئے اور بیان فرمایا یہ محمد بن نائف کے نام سے سنت کا ادارہ ہے، اور پھر یہی سنت کے بہت بڑے علمبردار اور تمام سلفیوں کی محبوب شخصیت اب جیل میں ہے، اور جیل میں ان کو محمد بن سلمان نے ڈالا ہے۔ الزام یہ ہے کہ یہ منشیات استعمال کرتے ہیں، ہیروئن استعمال کرتے ہیں، الزام یہ ہے کہ انہوں نے اربوں روپے کھا لیے، ہڑپ کر لیے، خود خاندان ہی کے لوگ الزام لگا رہے ہیں اور جیل میں ٹھوس رہے ہیں۔ اب ان سے پوچھئے کہ تمہاری زبان پر حق کیوں نہیں آتا؟ کل تم تو ان کو سنت کا سب سے بڑا محافظ مانتے تھے، اور کل تو ان کی سنت کے عنوان سے کانفرنس میں جاتے تھے اور تعریف کے قلابے ملاتے تھے، اب ان پر اتنے بڑے الزام لگائے جا رہے ہیں، اگر جھوٹے ہیں تو محمد بن سلمان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اور اگر سچے ہیں تو سوچو کہ تم کس کو اپنا بڑا مانتے رہے، اور تم نے کن لوگوں کے بارے میں جھوٹ بولے، اور ابھی تمہارے پردے کتنے کھلیں گے اور حقیقتیں کتنی سامنے آئیں گی، اور کتنے تم بدنام ہوگے اور کتنے ذلیل ہوگے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں حیا نہیں آتی؟ تم مزید چاہتے ہو کہ ذلیل ہوتے چلے جاؤ؟ کہ اللہ کے یہاں تو احترام کے لیے قربانی کے جانوروں کا بھی تذکرہ فرمایا گیا اور ان کے قلادوں کا بھی تذکرہ فرمایا گیا، اور یہ فرما دیا گیا کہ اللہ میاں کے سامنے ہر چیز کھلی ہوئی ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں، وہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہاری سازشیں کیا ہیں، وہ جانتا ہے کہ تمہاری تعویلات اور جھوٹ کے پلندے کیا ہیں، اسے سب معلوم ہے، اور وہ سزا دے کر رہے گا، بچیں گے نہیں یہ لوگ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ بدماشی کرنے والے، یہ ظالم، یہ فتین، ملک میں عریانیت پھیلانے والے، صہیونیت اور صلیبیت کے حوالے کرنے والے اور بے گناہوں پر مظالم کرنے والے بچیں گے نہیں، یہ اللہ کی سزا سے بچیں گے نہیں۔ نبی کا کام ہے کہ بات پہنچا دیں، انہوں نے پہنچا دی، کچھ ڈھکا چھپا نہیں رکھا، اور باقی اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، سب کو معلوم ہو جانا چاہیے۔ لا يستوي الخبيث ولا الطيب، خبیث اور طیب برابر نہیں ہے، لہذا جو چیز طیب ہے، جس کو اللہ نے حلال کہا ہے یا جس کو اللہ نے فرض و واجب و سنت و مسنون قرار دے دیا ہے، بس اس کو مضبوطی سے تھامو، اور خبیثات میں، گندگیوں میں، بے حیائیوں میں، مظالم میں، حکمرانوں کی، بدماشوں کی تائید مت کرو۔ اے مولوی نما جانوروں، اگر تم نے ان کی تائید کی تو یاد رکھو کہ اس خبیث کے ساتھ لپیٹ کے تم بھی انہی مجرموں کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جاؤ گے۔ کھول کے بیان کر رہا ہے، نبی سے کہہ دیا گیا، بات صاف کہہ دیجئے، ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر ذمہ داری پہنچا دینے کی ہے، انہوں نے پہنچا دیا۔ اب لوگوں سے کہا جا رہا ہے فاتقوا اللہ، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل مندو اللہ سے ڈرو، خوف کرو، اور اپنے ظلم کو، جرم کو اور گناہوں کو، مکاریوں کو چھپانے کے لیے یہ مت سمجھو کہ تم کچھ سہارے لے لو گے، اور جو حق کہتے ہیں ان کے خلاف کیچڑ اچھال کے تم خوش ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو کہ سورج پر تھوکو گے تو تمہارے منہ پہ تھوک آئے گا، اور کیچڑ اچھالو گے تو تمہاری گندگی میں اضافہ ہوگا، تم اپنے جرم میں بڑھتے چلے جاؤ گے، یہاں تک کہ خدا کی گرفت میں پھنسو گے، وہ خدا جو خبیثوں کے ساتھ تم کو جہنم میں پھینک دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔